محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما أنزل الله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية. فانطلق من كان عنده يتيم فأدل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفزر الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد. فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. قال: فلد خلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. رواه أبو داود. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ جو سورۃ الانعام کی آیات بربنائے احکام اسلام کاملہ جامعہ تامہ ہیں، ان میں ایک حکم ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ولا تقربوا مال الیتیم، کہ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ۔ اسی لیے اسلام کا یہ فلسفہ ہے، یہ اصول ہے کہ وہ انسان کو منکرات، فواحشات اور گناہوں سے اور جرائم سے ایسے منع کرتا ہے کہ بھی اس کے قریب ہی نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہ قریب جا کے پھر بچو۔ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ انسان ضعیف ہے، انسان جو ہے وہ کمزور ہے، تو اس لیے جہاں جہاں بھی حکم آیا تو اللہ نے یہ فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب ہی نہ جاؤ۔ جب تم کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہا بیٹھو گے نہیں، بات نہیں کرو گے، تم غیر محرم عورتوں سے دور رہو گے، ٹیلی فون پر بھی بات نہیں کرو گے، ضرورت کی بات ہے السلام علیکم ہے نہیں ہے بس ختم۔ اسی لیے اسلام کا اتنا سخت حکم ہے کہ اگر کوئی بندہ آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور گھر میں ماں سوائے خاتون خانہ کے کوئی موجود نہیں ہے، کوئی مرد موجود نہیں ہے، تو اللہ کا حکم ہے کہ عورتیں جو ہیں فلا تخضعن بالقول، نرمی نہ کریں بات کرنے، بلکہ درست لہجے سے جواب دے دے کہ جی گھر والا گھر میں موجود نہیں ہے، آپ بعد میں رابطہ کریں۔ کیونکہ اگر فرض محال ان نے پوچھا کہ جناب آپ کون ہیں، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں اور آپ کا کیا تعلق ہے، پھر تو بات چھڑ گئی۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ خاتون خانہ کے دل میں بھی کوئی بری بات نہ ہو، لیکن آنے والے کے دل میں بری بات تو پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اسلام نے حکم دے دیا کہ نرم گفتگو، غیر محرم کے ساتھ نرم گفتگو کا کیا مطلب؟ پہلے تو گفتگو ہی نہ کرو، اور اگر کوئی بات کرنی ہے تو ہاں نہ ہمیں جواب دو اختصار کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا کہ عورتیں گھر سے باہر ہی نہ نکلیں، کوئی ضرورت ہے، مجبوری ہے،
کوئی گھر میں بندہ نہیں ہے، مجبور ہے بیچاری کے گھر کے باہر جا کے کوئی چیز لانی ہے، تو فرمایا بالکل بغیر سنگار، بغیر میک اپ، بغیر فیشن کے ڈھیلے ڈھالے کپڑے اور اچھی طرح پردے میں نظر جھکاتے ہوئے جا کے اپنی ضرورت پوری کر۔ تو جب اختلاط ہی نہیں ہوگا، جب بندہ قریب ہی نہیں آئے گا تو الحمدللہ محفوظ رہے گا۔ اسی طرح یہاں حکم ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کہ مال یتیم کے قریب ہی نہ جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ تم اپنے تصرف میں لے لو، جی میں انصاف کروں گا، میں عقل کروں گا، کب تک؟ تو جب اس کے تم قریب ہی نہیں جاؤ گے، اس کو چھیڑو گے نہیں، ہاتھ ہی نہیں لگاؤ گے، محفوظ ہو گئے۔ جب صحابہ فرماتے ہیں حضرت عطا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور دوسری آیت نازل ہوئی کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھائیں اور وہ بھی ظلمن، تو گویا وہ تو آگے یعنی انگارے نکل رہے ہیں۔ جب یہ آیات مبارک نازل ہوئی تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین چونکہ بالکل تابع تھے اللہ کے احکام کے، انہوں نے فوراً یتیموں کا مال عدل طعامہم من طعامہم و شرابہم من شراب، انہوں نے کہا بھئی بس ختم، یتیم کا کھانا بھی الگ، اس کا پینا بھی الگ، اس کا سامان بھی الگ، ہر چیز الگ کر۔ کیا پتہ ہم کھا جائیں، ہم اس میں سے دو نوالے کھا بیٹھے۔ تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ یتیموں کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا کہ بھی اب ان کے لیے کھانا پکایا گیا ہے، کھانا زیادہ ہو گیا تو ضائع ہو گیا۔ اب ایک آدمی کے لیے اگر آپ علیحدہ کھانا پکائیں تو خرچہ بڑھ جائے گا۔ اگر آپ گھر میں 4 آدمی ہیں، 4 آدمی کھانا پکائیں، اللہ کی رحمت سے وہی خرچہ ہوتا ہے جو اکیلے ایک بندے کا خرچہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، جو ہمارے مزدور بھائی یہاں رہتے ہیں ان سے آپ پوچھ لیں کہ جو اکیلے ہیں بیچارے، وہ کچھ بھی کریں، کتنا بھی احتیاط کریں، لازمی بات ہے کہ جب وہ بیچارہ آخر روٹی بھی کھائے گا، کوئی سالن لے گا، کوئی گھی خریدے گا، کچھ بنائے گا، کچھ پکائے گا، کچھ خراب کر بیٹھے گا، کیونکہ اس کا تو کام نہیں ہے نا بیچارے کا کھانا پکانا۔ کبھی روٹی جل گئی، کبھی سالن جل گیا، کبھی گوشت جل گیا، کبھی گل گیا، کبھی زیادہ مرچ پڑ گئی، کبھی نمک زیادہ ہو گیا، اور بناؤ، اتنا خرچہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بیوی بچوں کے ساتھ رہے تو وہ بھی اتنے خرچہ ہو کہ تھوڑا سا محتاط طریقے سے وہی 1 پاؤ گوشت بنے گا، وہ تھوڑا پانی بڑھا دیں گے، تھوڑا آلو ڈال دیں گے، تھوڑا اور کوئی چیز مسل زیادہ بنا دیں گے، وہ 4 بچے کے گھر کے بیٹھ کے کھلے دل سے کھا لیں گے۔ اچھا، کھانا بھی گرم گرم، روٹی بھی گرم گرم، بچے بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اولاد سامنے بیٹھی ہو، تو خرچہ بھی کم ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ تو اللہ کے قرآن کے پابند تھے نا، یہی تو ان کا مقام تھا نا، جس وجہ سے اللہ نے ان کو چن لیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو قرآن میں حکم اتارا ہے، سرکار دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے ایک آدمی ڈنڈے والا بھی ہمارے سر پہ کھڑا ہو۔ حالانکہ مسلمان کے لیے تو اتنا کافی ہے بھی اللہ کا حکم ہے، بس ختم ہو گئی بات، اللہ کے رسول کا حکم ہے، بات ختم ہو گئی، پھر کسی اور کے بلانے کی کہنے کی کیا ضرورت؟ اذان ہو السلام علیکم، خود بخود چلے آؤ۔ تو صحابہ میں یہ جذبہ تھا، انہوں نے فوراً جناب یتیموں کا کھانا پینا ہر چیز علیحدہ کر۔ اب یتیموں کے لیے بھی مسئلہ پیدا ہو گیا کہ کبھی چیز زیادہ ہو جائے، وہ بیچارے رکھے رہے، ابھی یتیم ہی کھائے گا۔ اب وقت گزر گیا، اس میں ہوا پیدا ہو گئی، خراب ہو گئی، گل گئی، سڑ گئی، وہ پھینک دی۔ تو انہوں نے جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت مشکل ہو رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں آیت نازل فرمائی کہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہمارا مقصد تو یتیموں کی بھلائی ہے، ہمارا مقصد تو ان کی اصلاح اور خیر ہے۔ یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پانی کا گلاس بھی الگ کر دو اور روٹی کی پلیٹ بھی الگ کر دو اور چاول بھی الگ کر دو اور ہر چیز الگ کر دو، یہ نا مقصد نہیں ہے۔ وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، وہ بھی تمہاری اولاد ہیں، وہ بھی تمہارے بھائیوں کے بیٹے ہیں، بالکل ملاؤ کھاؤ۔ مانا یہ ہے کہ ان کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ کیا مانا کہ گھر میں تم 10 آدمی ہو اور 2 یتیم ہیں، اور یتیم ہے پیسے والا
تم اسی کے پیسے سے کھانا پکا رہے ہو گے؟ نہیں جی ہم نے تو یتیم کے لیے بنایا ہے اور کھا خود رہے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جانتے. باقی یہ ہے کہ مل کے کھاؤ، مل کے رہو. حساب کر لو کہ ہم 10 آدمی ہیں، 10 ریال خرچ ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ 1 ریال ایک آدمی کا خرچ ہے. 2 یتیم ہیں تو ٹھیک ہے 2 ریال کا خرچہ ان پہ ڈال دو، کوئی بات. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، تمہیں غنی بنایا ہے، تو یتیم کے مال کو ہاتھ ہی کیوں لگاؤ؟ بلکہ یتیم کو تم اپنے کھانے سے کھلاؤ، تم اپنے طعام سے کھلاؤ. کیونکہ یتیموں کا کھلانا جو ہے وہ تو اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے قرآن میں بطور خاص بیان فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب، میرے بندے، میرے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو، ان کو کھانے کھلا رہے. اور کھلاتے کم ہے. علی حبہ، ضمیر یا تو طعام کی طرف راجع ہے کہ جب ان کو خود بھی کھانے کی خواہش ہے، خود بھی ضرورت ہے، لیکن کوئی یتیم آ گیا، مسکین آ گیا، دے دیا. اور بعض علماء نے فرمایا علی حبہ کی ضمیر جو ہے وہ اللہ کی طرف راجع ہے کہ وہ سب کچھ کیوں کھلا رہے ہیں کہ ان کو اللہ سے محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مطلوب ہے. اس لیے آگے قرآن جا کے انہی آیات میں کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ فرماتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا مولا ہم نے جو ان مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلایا ہے، ہمارا مقصد صرف تیری رضا ہے، ہمیں ان سے بھی کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی شکریہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم تو اس لیے دے رہے ہیں کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے. اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن مدینہ منورہ میں محنت کرتے، اور محنت بھی کتنی سخت محنت تھی کہ مدینہ منورہ کے جو کنویں تھے نا بہت گہرے ہوتے تھے، پانی بڑا دور تھا. اور رواج وہاں یہ تھا، یہ مشینیں تو نہیں لگی ہوئی تھی کہ بیل لگا ہوا ہے بٹن دیا اور پانی نکل آیا. وہاں تو اونٹ چلتے تھے یا انسان جو ہے وہ خود پانی نکالتے تھے کہ بڑے بڑے 2 ڈول ہوتے تھے اور اوپر رسے لگے ہوتے تھے. اب جناب وہ جا رہا ہے کھینچتا ہوا، وہاں تک پہنچا تو 1 ڈول نکل آیا، پھر وہ پانی اتار لیا، اس کے بعد جناب پھر ڈول اندر پھینک دیا، پھر وہ ڈول بھر گیا، پھر وہ رسہ کھینچ کے چلتا رہا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک باغ میں سارا دن مزدوری فرماتے رہے، اور شام کو جو کھجوریں ملی اپنے بچوں کے لیے لے کے آئے. ابھی کھانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ مسکین نے دروازہ کھٹکھٹایا، حکم دیا کہ اٹھا کے دے دو. یہ تھا طعام دینا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ دوسرے دن اتفاق کی بات ہے آیا تو پھر آپ نے کہا کہ مسکین کو دے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے دن یتیم نے دروازہ کھٹکھٹایا، دوسرے دن خدا کی قدرت ہے مسکین، اور تیسرے دن کوئی اسیر. اللہ پاک نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اس لیے آپ اندازہ فرمائیں کہ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یعنی گھر میں خود چکی پیستی ہیں، اپنا پانی مشکیزوں میں خود بھر کے لاتی ہیں، اور بچوں کے لیے کیا ہے کبھی کھجور مل گئی، کبھی زیتون مل گیا، کبھی زیتون کا تیل مل گیا، کبھی روٹی کے ٹکڑے مل گئے، یہ کھانا ہے. لیکن جب بچوں کے آگے رکھا تو مسکین نے دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا اٹھا کے دے دو، ہم آل محمد تو گزارا کر لیں گے لیکن مسکین خالی نہ جائے دروازے سے. یہ تھا ان کا کمال. اور مقصد کیا ہے؟ صرف اللہ کی رضا، کچھ نہیں لینا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ بڑے آدمی بیٹھے ہوں تو بڑا بڑا چندہ دیں گے کہ لوگ کہیں کہ بڑا پیسہ خرچ کرتا ہے. کوئی گورنر بلا لیں، وزیر بلا لیں، بڑی بڑی میٹنگیں ہو جائیں، اور جناب اندازہ ہو کہ باقاعدہ آج پریس ہیں، فوٹوگرافر ہیں، فوٹو آئیں گے، اخبارات میں آئے گا، ٹی وی پہ آئے گا، اور جی 10 لاکھ کا
چیک دے دیا ہے، حالانکہ یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ چیک اس نے کہاں سے دیا ہے، حرام کے پیسے سے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ٹیکس بچ گیا، ورنہ ٹیکس والے لے جاتے، یہاں نام بھی ہو گیا، ٹیکس بھی بچ گیا، دو فائدے حاصل ہو گئے نا۔ ایک تو یہ ہے کہ جی ہم نے رفاہی اداروں میں، یتیم خانوں میں اور مسکینوں میں خرچ کیا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہو گیا کہ ادھر نہ دیتے تو ٹیکس میں دینا پڑتا، تو ایک نام بھی بنا لیا۔ ان چیزوں کو اللہ جانتے ہیں، وہاں ثواب نہیں ہوتا، شرط یہ ہے کہ خالص اللہ کے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہمارا مقصد تو اصلاح ہے۔ یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، تمہارے اقارب ہیں، عزیز ہیں، مل جل کے کھاؤ، صرف اصلاح کرو، خیر، عدل، انصاف۔ اس لیے فرماتے ہیں فَصِرْ فَغَلَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِمْ وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِمْ، اب صحابہ نے پھر ان کے کھانے بھی ملا لیے، شریک کر لیا۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، کب تک یتیم کے مال کے ہم نگران ہیں؟ جب تک یبلغ اشدہ، اس کا کیا معنی؟ قال الشعبی و مالک وغیر واحد من السلف، یعنی حتی یحتلم، وہ فرماتے ہیں یبلغ اشدہ کا معنی کیا ہے کہ جب بالغ ہو جائے۔ اچھا، ہر علاقے میں حالات الگ ہوتے ہیں، ٹھنڈے علاقے کے لوگ دیر سے بالغ ہوتے ہیں، گرم علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ جلدی بالغ ہوتے ہیں، امیروں کے بچے جلد بالغ ہوتے ہیں، غریبوں کے بچے دیر سے بالغ ہوتے ہیں، یہ حالات ہوتے ہیں۔ آج کل تو خیر ڈش کا زمانہ ہے، آج تو ویسے 5 سال کے بچے بھی بالغ ہو سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ آج کل تو ڈش لگا ہوا ہے، بالغ ہونے میں دیر ہی نہیں لگتی، تو اس لیے آج تو خطرہ ہے کہ 4 سال 5 سال کا بچہ بھی ہو سکتا ہے بالغ ہو، کیونکہ یورپ میں 9 سال کی مائیں تو عام ہیں نا، 9 سال سے 12 سال کی عمر تک، صرف پچھلے سال 3 لاکھ عورت حاملہ تھی، صرف ایک سال میں، ایک ملک کی، ساری دنیا کے نہیں ہے، ایک ملک کی جو رپورٹ ہے، کنواری مائیں، وہ کہلاتی ہیں کنواری مائیں، کہ شادی تو ہوئی نہیں لیکن بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتی ہیں حتیٰ کہ جب بچہ بالغ ہو جائے، اور بلوغ کی علامتیں کیا ہے کہ مس سے نکل آئیں، بلوغ کی علامت کیا ہے کہ احتلام ہو جائے، بلوغ کی علامت کیا ہے کہ زیر ناف بال آ جائیں، اگر لڑکی ہے تو حیض آ گیا، سینہ نکل آیا، یہ سب بلوغ کی علامتیں ہیں۔ حتیٰ یحتلم قال السدی حتیٰ یبلغ 30 سنۃ، حضرت سدی فرماتی ہیں کہ جب وہ 30 سال کا ہو جائے، وقیل 40 سنۃ، بعض کہتے ہیں کہ 40 سال کا ہو جائے، وقیل 60 سنۃ، بعض کہتے ہیں کہ 60 سال کا جب ہو جائے۔ قال وهذا كله بعید ها هنا والله اعلم، اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ باتیں جو ہیں بالکل بعید ہیں، 60 سال انتظار، اس کا مطلب تو یہ ہوا یتیم کو دینا ہی نہیں، اور کیا، جب 60 سال کا ہو جائے اس وقت آگ لگائے گا اپنی دولت کو، جب لکڑی پہ چلے گا، بوڑھا ہو جائے گا، بڈھا ہو جائے گا تو کیا کرے گا دولت کو؟ اس وقت جو تم اس کو دولت واپس کرو گے، فائدہ کیا ہے اس کو؟ جب بوڑھا ہو جائے آدمی، پھر تو ماشاءاللہ صف اول اور مسجد کا فکر ہوتا ہے بندے کو۔ جب آدمی بوڑھا ہو جائے، ریٹائر ہو جائے، جب حکومت والے بھی نوکری سے نکال دے تو پھر اللہ کی طرف آتا ہے، کہتے بس جی اب فیصلہ فرما لیا ہے کہ بس اب زندگی اللہ کی طرف گزرے۔ ہاں بھی جب دنیا کے نہیں رہے ہو تو کیا کرو؟ جب گھر والے تنگ آ گئے، برادری والے تنگ آ گئے، ملازم تنگ آ گئے، دفتر والے تنگ آ گئے، انہوں نے کہا حضرت جان چھوڑو، خدا کے لیے کرسیاں ٹوٹ گئی ہیں، تمہارے وقت کے جو ہم نے جانور خریدے تھے وہ بھی بھاگ گئے ہیں، تو مہربانی کرو ہماری جان چھوڑو۔ اب حضرت مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جی دادا جان کہاں ہیں؟ جی دادا جان مسجد میں ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ گھر والے 4 گھنٹے پہلے جگا دیتے ہیں کہ دادا نماز کا وقت ہو رہا ہے، دفعہ ہو جاؤ، ہم نے ڈش چلانی ہے۔ اب وہ مسجد میں نہ جائے تو کیا ہے؟ یہ کوئی نیکی شیکی نہیں، نیکی وہ ہے کہ جوانی ہو، تڑپ ہو، اور تمہاری طرف حسن مائل ہو اور تم بچو، شیطان ہر طرف تمہیں دعوت گناہ دے رہا ہو اور تم لا حول پڑھتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے سب کو ٹھکراتے ہوئے اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو، یہ ہے جس پہ خدا راضی ہوتا۔ توبہ کردن در جوانی شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرو، جوانی میں گناہوں کو چھوڑو، صحت میں، جوانی میں، طاقت میں شیطان کو مارو، اللہ کو اور رحمان کو راضی کرو، پھر دیکھو کہ خدا کی رحمتیں کیسے آتی۔ خدا جانتا ہے ایمان سے کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا، اپنے باہر جاتے ہیں، نوجوان نسل کو، جیل جدید کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان بچے ہیں ماشاءاللہ،
ابھی کسی کی بال داڑھی کے نکل رہے ہیں، کسی کی چھوٹی چھوٹی خوبصورت ترین داڑھی ہے اور دین میں لگے ہوئے ہیں، ایمان سے خدا کا کعبہ میرے سامنے ہے۔ ہم نے تو یورپ کے ایوانوں میں بھی الحمدللہ جب اللہ نے قرآن بیان کرنے کی توفیق دی تو ہم نے الحمدللہ ہر جگہ کہا کہ ظالموں، جتنا تم اسلام کو دباؤ گے اتنا اسلام ابھرے گا۔ دیکھ رہے ہو تم بھی ہر جگہ زور لگا رہے ہو کہ اسلام مٹاؤ، ہر جگہ تمہاری طاقت جو ہے صرف مسلمانوں کو کچلنے میں صرف ہو رہی ہے، مسلمانوں کو مارنے میں صرف ہو رہی ہے، لیکن خدا کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی شان ہے کہ تم جتنا مٹا رہے ہو اسلام اتنا تمہارے گھروں میں ابھر رہا ہے، اسلام گھروں میں بیدار ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے پی ایچ ڈی، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے اسکالر معروف دنیا کے جو ہے نا وہ کفر چھوڑ کے اسلام میں آ رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اسلام دبانے سے دبتا نہیں ہے، فکر نہ کرو۔ اسلام کی تو شان ہی یہی ہے ابتدا سے کہ جب ابو جہل کی جہالت انتہا پہ پہنچ جائیں، جب ابھی لہب کی آگ کے شعلے آسمانوں سے ٹکرائیں، پھر نور محمد چمکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو اسلام کی تاریخ ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ نے کب بھیجا میرے مدنی کو؟ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے کب بھیجا؟ وَإِن وَإِن كَانُوا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب تم کھلی گمراہی کے غار میں گر گئے تھے، جب میرا کعبہ بھی مشرکوں کے ہاتھ میں تھا، جب اللہ کا گھر مندر بن چکا تھا، جب صفا مروہ پہ بت رکھے ہوئے تھے، جب زمزم کے قریب حبل بیٹھا تھا، مکہ طائف کے درمیان میں عزا کی پوجا ہو رہی تھی، اس وقت میرے اللہ نے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا مدنی جب آئے تو کون ساتھ ہے؟ ایمان سے کہیں کوئی ایک بندہ بھی ساتھ ہے؟ جب حضور آئے ہیں مکے میں کوئی ساتھ ہے؟ ایک بندہ بھی۔ اسی لیے تو قرآن کہتے ہیں نا کہ الم یجد کا یتیمن، کہ میرا مدنی جیسے وہ در یتیم صدف میں اکیلا ہوتا ہے، آپ بھی مکے میں اکیلے تھے، آپ کا کوئی ظاہری سہارا بھی نہیں تھا، اسباب بھی نہیں تھے، لیکن اللہ نے کیسے ٹھکانہ دیا، کیسے میرے اللہ نے رستے پہ لگایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے اترے ہیں تو اکیلے ہیں، اور جب میرا محبوب غار ثور کی طرف جا رہے ہیں تو صرف صدیق ہے ساتھ۔ اور پھر وہ زمانہ بھی آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا کہ 10,000 کا لشکر جو ہے میرے مدنی کے جلب میں، اور غزوہ حنین پہ 30,000 کا لشکر میرے مدنی کے جلب میں جا رہا ہے، جانے والا اکیلا ہے غار کی طرف، لیکن اللہ نے وہ عظمت دی کہ پھر اسلام ابھرا۔ اور وہ جو تم نے میرے کعبے کو بتوں سے بھر دیا تھا، وہ وقت بھی یاد کرو گے جب میرے نبی آئے اور چھڑی ہاتھ میں ہے، فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور ایسے چھڑی سے اپنی اس لکڑی سے اشارہ کرتے تو بت پہلے گر جاتے۔ اس لیے جب میرے پاک نبی نے صفا پہ بیٹھ کے بیویوں سے بیعت کی اسلام کی، اور پہلی شرط کیا تھی کہ وَلَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا، کہ خبردار اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ بی بی ہندہ بول پڑی، اس نے کہا حضور جب ہم نے اپنے خداؤں کو اپنے آنکھوں کے سامنے ذلیل ہوتا ہوا دیکھ لیا ہے، اب بھی شرک کریں گے؟ اب تو ہم نے دیکھ لیا نا اپنے خداؤں کا زور، کہ یوں اشارہ ہوتا ہے لکڑی کا اور بت گر جاتے ہیں، یہ خدا ہے، اب تو ہم نے دیکھ لیا ہے ان کو، اب بھی ہم شرک کریں گے۔ ایک ہمارا مسلمان ہے جو دیکھنے کے بعد بھی شرک کرتا ہے۔ جب انہوں نے بتوں کو گرتا ہوا دیکھ لیا تو ان کو مسئلہ سمجھ آ گیا نا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ اللہ اور ہمارے درمیان میں واسطہ بھی نہیں ہو سکتے، یہ کوئی نفع نقصان دینے دلانے والے بھی نہیں ہو سکتے، خود گر گئے ہیں، خود ٹوٹ گئے، اٹھا کے باہر پھینک دیا صحابہ نے، توڑو ان کو۔ انہوں نے کہا یہ جب سب ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ لیکن ان کو تو مسئلہ سمجھ آ گیا، ہمیں بھی آیا کبھی؟
کہ جن کو ہم نے خود قبر میں دفن کر دیا ہے یہ حاجت روا کیسے بن سکتا ہے؟ ہمیں مسئلہ سمجھ آئے گا؟ سوال ہی میرا ہے۔ جب تک زندہ تھا تو ہماری خدمت کا محتاج ہے، جی مرشد کی خدمت کرو، ضعیف ہیں، کمزور ہیں بیچارے، ریڑی پہ لے جاؤ، مٹھیاں دباؤ، غریب ہیں، سیدھا کر کے بٹھاؤ، بھی حضرت کو تکلیف نہ ہو، لاٹھی پکڑو میاں حضرت کو اٹھاؤ، اس وقت تیرے محتاج ہیں۔ جب قبر میں نیچے چلے جاتے ہیں تو حاجت روا ہے۔ تمہیں مسئلہ آج تک سمجھ نہیں آیا۔ وہ خدا کے بندے، جب زندہ تھا تو ہمارا محتاج تھا، جب زندہ تھا تو ہمارے نظر نیاز پہ ان کا گزارا تھا، جب زندہ تھا تو ہمارے ہدایا پہ ان کی زندگی گزری، جب فوت ہوئے ہم نے غسل دیا، کفن پہنائے، خوشبوئیں لگائیں، چارپائی پہ رکھا، چارپائیوں کو کندھا دیا اور مسجدوں میں لے آئے، اوپر کھڑے ہو کے جنازے پڑھے، ان کے لیے دعائیں کی۔ صرف جب 2 میٹر زمین کے نیچے جاتا گیا ہے تو مشکل کشا ہو گیا۔ ہمیں آج تک مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمارے عقلوں پہ پردہ نہ ڈال دے۔ جب مہریں لگ جاتی ہیں نا پھر مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ جب اللہ آنکھوں پہ پردہ ڈال دیں، سارا دن کعبے میں بیٹھے رہو، کعبہ سمجھ نہیں آئے، یار یہ کوٹھا ہے، پتھر ہی ہے اور کیا ہے؟ بابا ایک پتھروں کا بنا ہوا چھوٹا سا گھر ہے نا، اور کیا ہے بس۔ یار لوگ کیسے بے وقوف ہیں، اس کے پیچھے جو بھاگ رہے ہیں پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں، کیا بات، کیا ہے یار، کیا ہے؟ چلو ہاں ہم اپنے گھر میں بنا لیتے ہیں یار ایک اچھا سونے کی اینٹوں کا بنا کے، اس کے بعد پھرا کریں گے۔ کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ اور جب سمجھ آ جاتی ہے وہ کہتا ہے نا یہ پتھروں کا ہو یا مٹی کا ہو، ساری کائنات کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا گھر ہے، اس کو کہا میرا گھر ہے۔ جب اللہ کہہ دے کہ میرا گھر ہے، ہم نے تو اللہ کی ذات کو دیکھنا ہے نا، کہ وہ اتنے شان والا ساری کائنات کا خالق مالک ہے، لیکن کسی مکان کو نہیں کہا کہ میرا گھر ہے، کسی جگہ کو نہیں فرمایا، حالانکہ سارا ملک اللہ کا ہے، لیکن یہ کوئی خاص بات تو ہے نا کہ کہہ دیا میرا گھر ہے۔ اور پھر کوئی خاص بات تو ہے کہ آدم طواف کر رہے ہیں اور دل میں خیال آ گیا کہ آج اللہ کے کعبے کا میں پہلے طواف کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا آدم کس خیال میں ہو، تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے، 2000 سال پہلے سے کعبے فرشتے طواف کر رہے ہیں، تم تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ وہ تم سے پہلے جنوں کو ہم نے زمین میں بھیجا، فرشتے بھیجے، وہ تو پہلے طواف کر رہے۔ اور جب آدمی پردہ آنکھوں سے اللہ اٹھا لیتے ہیں تو پھر جب وہ زمین سے اس کعبے میں نظر ڈالتا ہے تو 7ویں آسمان تک یہ کعبہ اس کو نظر آتا ہے، کیونکہ 7ویں آسمان پہ جو کعبہ ہے وہ کیا ہے؟ بیت المعمور۔ اور میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ اس کعبے کو اتارے تو اسی کعبے کے اوپر آ کے بیٹھے گا، تو معلوم ہوا کہ اس کا حکم جو ہے تحت سرا سے لے کر آسمان تک ہے۔ اور جب اللہ پردے ہٹا لیتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ یہ گھر ہے جس کا فرشتہ طواف کرتا ہے، جبریل طواف کرتا ہے، آدم طواف کرتا ہے، نوح طواف کرتے ہیں، اور یہ گھر ہے جہاں میرا مدنی محمد رسول اللہ طواف کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ آنکھوں پہ پردہ ڈال دے، چھوڑو یار کیا ہے، کوٹھا ہے، پتھر کا بنا ہوا ہے، کوئی پتھر بڑا ہے، کوئی پتھر چھوٹا ہے، کوئی سیدھا ہے، کوئی ٹیڑھا ہے، بھائی یہ یار بس یہی کعبہ ہے، کیوں پردہ ہے آنکھوں پہ، کعبہ نظر تو نہیں آ رہا نا، اس کی معنی کیا ہوتا ہے نظر نہ آنے کا؟ کہ حقیقت کعبہ سمجھ نہیں آتی۔ کافر جو اللہ نے فرمایا اندھا ہے، کیا معنی کہ اس کو صراط مستقیم نظر نہیں آتا، ورنہ تو اتنی بڑی بڑی آنکھیں ہیں کافروں کی، تو ان کو حق بات نہیں سنتا، ورنہ تو چھوٹی سے چھوٹی بات سننے کے لیے تیار ہے، وہ تو سیٹلائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہمارے گھروں کی باتیں بھی سن لیتے ہیں۔ مانا یہ ہے کہ حق بات نہیں سنتا، حق بات نہیں سمجھتا، حق راستہ نہیں دیکھتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کہ یہ مانا نہیں ہے کہ یتیموں کو نکال دو گھروں سے یا ان کی ہر چیز علیحدہ کر دو، مانا یہ ہے کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرو،
اس کو نقصان نہ پہنچاؤ. غریب ہو ملا لو، کٹھے بیٹھو، کٹھے کھاؤ، کٹھا کھانا کرو، اور تمہیں اللہ توفیق دے اس کے کاروبار کو کسی کاروبار میں ڈالو، اس کے مال میں برکت ہو، ترقی ہو، تاکہ جب وہ جوان ہو تو اس کو اور زیادہ سے زیادہ آرام ملے. اس لیے اللہ نے اجازت دے دی. جب اجازت دے دی تو پھر صحابہ نے تو حتی یبلغ اشدہ کا معنی کیا ہوا کہ جب وہ عقل والا ہو جائے، سمجھ والا ہو جائے، جب اس کو نفع نقصان کا پتہ چل جائے، جب اس کو اپنے مال کی قدر ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو گواہوں کے سامنے کہ بھئی یہ تمہارا مال ہے، ہم نے انتظام کر لیا، اب اللہ کا شکر ہے تم بڑے ہو گئے ہو، اپنے مال کو خود سنبھالو. اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واللہ تعالیٰ وقولہ تبارک و تعالیٰ، اور دوسرا حکم کیا ہے؟ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ يَأْمُرُ تَعَالَىٰ بِإِقَامَةِ الْعَدْلِ. الذين إذا اكتالوا الناس يستوفون وإذا قالوهم ووزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. اور اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حکم دے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ دینے میں اور لینے میں چاہے وہ چیزیں کیل والی ہوں، چاہے وزن والی ہوں، چاہے بھرتی والی ہوں، چاہے گنتی والی ہوں، عادل، انصاف. یہ نہ کرو کہ دینے میں تھوڑا دو اور لینے میں زیادہ مار لو. بعض لوگ ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ، ان کو ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا اس دور میں کپاس کے آتے تھے وزن کرنے والے، وہ 10-10 کلو کا بنے ہوتے تھے. تو اچھا وہ ایسے ماہر ہوتے تھے ماشاءاللہ کہ ایسے ڈنڈی مارتے تھے کہ بھئی آپ سے 15 کلو لیکن نظر 10 آئے گا. ایک اور دوسرا علماء نے فرمایا یہ کیل اور میزان جو ہے یہ چونکہ متعارف ہے یعنی مشہور ہے، ورنہ حکم یہ ہے کہ ہر وہ معاملہ جو تمہاری ذمہ داری ہے عدل کرو. کیا معنی؟ اب تم نے نوکری کی ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، تنخواہ تمہاری طے ہو گئی کہ جی 3000 ریال مہینہ لوں گا اور 8 گھنٹے ڈیوٹی کروں گا، 7:30 بجے صبح آؤں گا. اگر تم 7:30 کے بجائے 7:45 پہنچ رہے ہو تو یہ بددیانتی. تم نے 15 منٹ کھا لیے ہیں، قیامت میں جواب دو گے، تم نے تو 8 گھنٹے پورے کر. اچھا اسی طرح اب جناب تم آ گئے ہو ماشاءاللہ، چونکہ ساری رات تو ڈش پہ بیٹھے گزر گئی، صبح کو جب اٹھے دیکھا کہ 7:15 ہو رہے ہیں، اب حمام میں بھاگے جناب، اس کے بعد جناب کپڑا کندھے پہ اور بھاگے گاڑی چلاتے ہوئے، اور دفتر میں پہنچنے کے بعد جناب حضرت حمام تشریف لے گئے، 15 منٹ حمام میں ختم، پھر جناب چہرہ دھونے میں ختم، واپس آ کے پھر چپراسی کو بلائے، یار نیچے سے جاؤ، کوئی سینڈوچ پکڑو، کوئی پیٹیز پکڑو، کوئی ناشتہ تو کرے نا. پھر 15-20 منٹ تمہارے ناشتے میں کر گئے، پھر ہر 10 منٹ کے بعد چائے منگوا رہے ہو، کافی منگوا رہے ہو، کوئی ملنے والے آ رہے ہیں، بھائی دیکھ نہیں رہے ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ نا کوئی ڈرنک لے کے آؤ. یہ ساری خیانت ہے، بددیانتی ہے، اور قیامت میں پکڑے جاؤ. کیونکہ اس وقت کا تم معاہدہ کر چکے ہو، اس کا بدلہ لیتے ہو، اس وقت کو تم اس ڈپٹی کے علاوہ کسی میں خرچ نہیں کر سکتے. یہ بھی بددیانتی میں شامل ہے. اسی لیے ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء جو گزرے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اتنا احتیاط فرماتے تھے، اتنا احتیاط فرماتے تھے کہ پڑھانا تھا 8 گھنٹے، پڑھاتے بھی زندگی میں 10-10 گھنٹے رہے، 12-12 گھنٹے رہے. اگر کبھی چھٹی کر لی تو اس کے بدلے میں مزید ٹائم لگا دیا، لیکن جب مرنے کا وقت آیا تو جتنی تنخواہ لی تھی اٹھا کے ساری مدرسے کو واپس کر کہ جی پتہ نہیں میں نے وقت صحیح نہ دیا ہو، غفلت ہو گئی ہو، یا پڑھاتے ہوئے مجھے تھکا ہوا ہوں، کچھ نیند آ رہی ہے، میں صحیح معنی میں دماغ لگا کے نہ پڑھا سکا ہوں اور قیامت میں پکڑا جاؤں، بھائی مدرسے کا حق ہے واپس کر. اس لیے اوف الکیل کا معنی صرف یہی نہیں کہ میزان میں عدل کرو، ہر چیز میں عدل کرو.
ڈیوٹی ہے، نوکری ہے، ملازمت ہے، سروس ہے، ہر چیز میں انصاف ڈیوٹی کرنی ہے تم نے، چونکہ تم پابند ہوگے کسی چیز میں خیانت نہیں کر سکتے، اللہ پاک نے پابند کر دیا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اسی طرح دوسرے مقام پہ فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کون ہے وہ؟ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ جب لوگوں سے لینا ہو تو پھر تو پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ او وزنوهم یکسرون، اور جب ان کو تول کے دیتے ہیں یا بھر کے دیتے ہیں تو تھوڑا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کیا ان کو خیال نہیں آتا کہ انہوں نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی کھڑا ہونا ہے اور اللہ کی دربار میں پیش ہونا ہے اور ذرے ذرے کا حساب دینا ہے۔ اس لیے اللہ مفسر فرماتے ہیں وقت اہلک اللہ امتا من الامم کانوا یبخسون المکیال والمیزان، پہلی امتوں میں سے ایک امت ایسی گزری ہے جو تول ناپ میں خیانت کرتے تھے، اللہ پاک نے اس جرم میں ان کو دنیا میں ہلاک و برباد کر دیا۔ وفی کتاب الجامع لابی عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ من حدیث الحسین بن قیس ابی علی الرحبی ان اکرمہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحاب الکیل والمیزان انکم ولیتم امرا حلقت فی حلقت فی الامم السالفۃ قبلکم ثم قال انا اعرفه مرفوعا الا من حديث الحسين وضعيف الحديث وقد روى باسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پاک نے فرمایا کہ اے دکاندار ہو جو تم تجارت کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، مال دیتے ہو لیتے ہو، خیال کرو ایسا کام تمہارے ذمہ پڑ گیا ہے کہ پہلی امتوں نے بھی غلطی کی تھی وہ برباد ہو گئے، ایسا نہ ہو کہ تم بھی غلطی کرو اور تم بھی برباد ہو جاؤ۔ وقلت وقد رواه ابن مردوين في تفسيره من حديث شريك الأعمش سالم بن بالجاد بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم معشر الموالي قد بشركم الله بخصتين بهما حلقت القرون المتقدمة المكيال والميزان۔ اللہ پاک نے فرمایا اس حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ معاشر الموالی، اے لوگ موالی جو غلام کام کرنے والے تھے، کہ تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بشارت بھی دی ہے، صاحب کیل و میزان بھی بنایا ہے، لیکن خیال کرنا ہے اس جرم میں پہلی امتیں بھی برباد و ہلاک ہو گئی ہیں۔ اب تم بھی اگر دینے لینے میں کوتاہی کرو گے، معاملات میں کھوٹ کرو گے، خیانت کرو گے، دغا کرو گے تو تم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آئیں گے۔ اور یاد رکھو عذاب کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ قومیں برباد ہو جائیں، یہ بھی عذاب ہوتا ہے کہ جیسے تمہارا ملک دیکھو زرعی ملک ہے، یعنی سارے جتنے اسلامی ملک ہیں یا اور دیگر ملک ہیں سب سے زیادہ زرعی زمین جو ہے وہ تمہارے ملک کے پاس، اور بہترین یعنی مین پاور جو ہے وہ تمہارے پاس، اور بہترین دریائی میٹھے پانی جو ہیں وہ تمہارے پاس، لیکن اس کے باوجود تم گندم کے محتاج ہو، گندم بھی باہر سے منگاتے ہو، کپاس بھی باہر سے منگا کے کارخانے چلاتے ہو، آلو بھی باہر سے منگواتے ہو، وہ بھی دشمن سے خریدتے ہو۔ یعنی ایسی نالائق قوم ہو گئی ہم کہ آلو بھی نہیں پورے کر سکتے اپنے، آلو باہر سے، بصل باہر سے، پان باہر سے، چائے باہر سے۔ کبھی تمہاری قوم نے خیال کیا ہے؟ ہم تو خیر اقتصادیات کو نہیں جانتے، ہم تو غریب طالب العلم ہیں اور وہ بھی مسجدوں کے طالب، نہ کبھی کالج دیکھے نہ یونیورسٹیاں دیکھی، اور اللہ قیامت تک نہ دکھائے، نہیں حرمین سے محروم نہ کرے، بس اللہ اپنی انہی یونیورسٹیوں میں رکھے۔ ہم تو سب سے بڑی یونیورسٹی اسی کو سمجھتے ہیں جس میں میرے مدنی نے بیٹھ کے درس دیا ہے، میرے مدنی نے جو مدرسہ کھولا وہ مسجد میں تھا، اس لیے ہم تو اپنے لیے یہ فخر سمجھتے ہیں ان چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھنا۔ تو بہرحال یعنی آپ اندازہ فرمائیں، یعنی میں کوئی اقتصادی آدمی نہیں، نہ میں جانتا ہوں اقتصادیات، نہ میں کوئی ماہر اقتصادیات ہوں، لیکن میری دو باتیں یاد کر لیں اور کسی ماہر سے پوچھ لینا کہ اگر آپ کے ملک والے صرف چائے پینا اور پان کھانا چھوڑ دینا تو تمہارے ملک میں کوئی قرضہ باقی نہیں رہے گا۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس ملک نے قرضے دینے ہوں
اس ملک میں بسنت پر صرف پتنگ بازی میں کروڑوں روپے اڑ جائیں؟ آپ نے سوچا ہے کبھی گرمیوں میں صرف آپ کے پنجاب میں کتنی آئس کریم کھا جاتے ہیں شریف لوگ؟ اب جو آپ کے گلے میں آ گئی ہے نا یہ کنٹاکی اور میکڈونلڈ، وہاں جا کے دیکھیں نا کہ کتنے کے پیزے کھاتے ہیں اور کتنے چائنیز ریسٹورنٹ ہیں، اور ایک دن میں پورے ملک میں کتنا صرف ہوٹلوں کا بل ہے۔ یہ کیسے غریب ہیں؟ یہ عجیب غریب ہے، غریب آدمی ہو اور پیزا کھاتا ہو۔ یہ غریب ہمیں تو نہیں سمجھ آیا آج تک۔ ہے بالکل غریب آدمی، پٹرول اگر 2 روپے لیٹر تھا تب بھی گاڑی دوڑاتا تھا، اب 30 روپے ہے تب بھی گاڑی دوڑاتا ہے۔ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ گاڑیاں بند ہو گئی ہوں۔ غریب کیسے ہو؟ مجھے تو سمجھ نہیں۔ ایک ایک کوٹھی میں چلے جاؤ، اندر جو میخیں لگی ہیں نا کھڑکیوں میں دروازوں میں، وہ میخیں بھی باہر سے منگوائی گئی ہیں کہ اپنے ملک کی اچھی نہیں ہے۔ یہ غریب ہے؟ کیسے غریب ہے؟ جس ملک میں 4 ارب روپے صرف افسر رشوت کھا جاتے ہوں وہ بھی غریب ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ نے امانت اٹھا لی، دیانت اٹھا لی، اور اس کے بعد ساری چیزوں میں برکتیں ختم ہو گئیں، سب کچھ ہونے کے باوجود ہم محتاج۔ یہ اللہ کی عذاب ہے، ناراضگی۔ دیکھو اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ ایک میرے دوست تھے، پرانی بات ہے، ان کے بیٹے کی شادی تھی، تو بیٹے کی شادی پر یعنی میرا خیال ہے آج سے میں تقریباً بات کر رہا ہوں 25 سال یا 30 سال پہلے کی، اس زمانے میں ان کے بیٹے کی شادی کے کھانے پہ میرا خیال ہے کم سے کم خرچ ہوا ہوگا تو 15-20 لاکھ روپے لگے ہوں، 30 سال پہلے۔ اور وہ جس کا بیٹا تھا نا جی، میں نام نہیں لیتا، پتہ نہیں مر گیا زندہ، اب تو ہم نے چھوڑ دیے، بڑے آدمی بھی چھوڑ دیے، چھوٹے بھی چھوڑ دیے، اب اللہ اپنا در نہ چھڑوائے بس۔ تو وہ جناب بیٹھا ہوا ہے اور سارے دنیا کی ڈشیں لگی ہوئی ہیں، دنیا کھانے کھا رہی ہے، اور 1-2 آدمی انہوں نے کہا کہ جناب آپ بھی تو آئے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، میں تو بیمار ہوں، میں تو پرہیزی کھانا کھاتا ہوں، صرف سوپ کے 2 گھونٹ پیتا ہوں، اور تو مجھے منع ہے۔ اس سے بڑا خدا کا عذاب ہے کہ ساری دنیا کھانے کھا رہی ہے، وہ بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں، نہیں کھا سکتا۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک لکھنؤ کا بہت بڑا نواب تھا، اس بیچارے کو تکلیف ہو گئی تھی کہ کوئی چیز ہضم نہیں کر سکتا تھا، نظام ہضم جو ہے وہ جواب دے گیا، معدہ جواب دے گیا، تو اطباء جو ہیں وہ بیچارے ململ میں کپڑے میں قیمہ رکھ کے اس کو تھوڑا سا نچوڑ کے صاف کر کے جو سوپ نکلتا تھا نا وہ 2-2 چمچے کر کے دیتے تھے، اسی پہ وہ زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن باہر نکلا، راستے میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، دیکھا کہ ایک جٹ جو ہے نا جی پسینہ پسینہ ہے، تھکا ہوا ہے، اور آگے جناب وہ بیٹھا ہے، اور اس نے اپنی گٹھڑی کھولی اور اتنی موٹی موٹی 2-3 روٹیاں نکالی اور لسی کا دکھا، اور ساتھ اتنا بڑا بصل اور اتنا بڑا گڑ کا جناب روڑا، بیٹھ کے شروع جو ہوا نا، ساری روٹیاں بھی ختم، بصل بھی ختم، لسی بھی ختم، سارا کچھ ہضم کر کے جو سر رکھا نا جی خراٹے شروع ہو گئے نیند کے۔ تو اس نواب نے کہا خدا کی قسم یہ بندہ جو ہے نا میری ساری جائیداد لے لے، اتنا اگر مجھے ہضم کروا دے نا روٹی میری نوابی ساری۔ تو یہ بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے کبھی کہ خدا تمہیں سب کچھ دیتا ہے، کھا نہیں سکتے، کھانے نہیں دیتا، ہر نعمت گھر میں موجود ہے، کھانے نہیں دیتا، بیوی موجود ہے نافرمان ہے، اولاد موجود ہے نافرمان ہے، بیٹی موجود ہے نافرمان ہے، نوکر ہیں گھر میں، جب اندر چلے جاؤ کہتے ہیں بڑا بدبخت ہے، نوکر بھی گالیاں دیتے، اس سے بڑا کوئی عذاب ہے؟ تم سمجھتے ہو یہ زندگی ہے؟ سب نے تو ہر کوئی ٹینشن ہو جائے گا، یہ زندگی نہیں، یہ عذاب ہے، اللہ کے عذاب کے انواع ہے کہ ساری سب سے بہتر زمین ہے، سب سے بہتر دریا ہے، تیرے بعض پہاڑ ہیں، بلکہ ایک عالم نے تو نقشہ کھینچا ہے کہ سورۃ الرحمن میں اللہ نے جتنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے وہ اللہ نے تمہارے ملک میں پیدا کی ہے،
سورۃ الرحمن پڑھتے جاؤ کہ اللہ نے جو جو نعمتیں کہ جہاں کھجور ہے تمہارے پاس ہے، انار ہے تمہارے پاس ہے، عنب انگور ہے تمہارے پاس ہے، مرج البحرین ہے تمہارے پاس ہے، ہر چیز اللہ نے جو ذکر کی ہے نعمتوں کی ساری نعمتیں تمہارے پاس ہیں، لیکن پھر بھی تم بھوکے ہو۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی پھر ہمارے ملک کو قرآن و سنت کی پٹڑی پہ ڈال دیں۔ بس دعا کیا کرو۔ ہمیں الحمدللہ سیاست میں بھی ہم لعنت بھیجتے ہیں اور ان پارٹیوں سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھتے، ہماری تو ایک ہی پارٹی ہے کہ خدا محمد مدنی کے غلاموں میں شامل کرنا، کہ قیامت میں جب اٹھیں تو ہمارے گلے میں حضور کی غلامی کا پٹا، بس اللہ ہمیں اسی پارٹی میں بنا دے۔ اور ہمیں کسی سے نہ غرض ہے، نہ دوستی ہے، نہ عداوت ہے، نہ دشمنی ہے، لیکن یہ یاد رکھ لو کہ جب تک تم صراط مستقیم پہ نہیں آؤ گے، میرے مدنی کے طریق پہ نہیں آؤ گے، تم کلمہ پڑھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کافر کامیاب ہو سکتا ہے، یہودی ہو سکتا ہے، نصرانی ہو سکتا ہے، ہندو ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے تمہارے خدا کو مانا ہی نہیں، جھگڑا ہی نہیں۔ جو ماننے کے بعد غدار ہو، مار تو اسی کو پڑتی ہے۔ جو غدار ہے نہیں مانتا، بات ختم ہوگی، اس کے لیے آخرت میں جہنم ہے، بات ختم۔ مالہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں، بات ختم ہوگی، اس کی سزا تو موجود ہے۔ لیکن تم ایک طرف تو جناب کھڑے ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ادھر اس طرح بھی ہے یا نبی سلام علیکہ، اور 3 ڈبیاں سگریٹ کی اندر ہیں۔ یہ جو منافقت ہے نا، یہ میرا خدا نہیں بخشتا، ایسے منافق کو خدا نہیں بخشتا۔ کہتے میرے نبی سے بھی منافق، خدا سے بھی منافق، نماز پڑھنے آ رہا ہے اور منہ سے بدبو ہے سگریٹ کی، تازہ عمرہ کر کے جا رہا ہے، تازہ عمرہ کر کے، ابھی سر نہیں منڈوایا، نہیں کو کہتے یار ذرا شیو کرو نا، بڑی خارش ہو رہی ہے، 2-3 دن احرام ہو گیا یار، بڑا بال تکلیف دے رہے ہیں۔ کس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو؟ اللہ کے ساتھ۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتے ہیں، اللہ قرآن میں خود کہتے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ خدا سے بھی دھوکہ کرتے ہیں، ایمان والوں سے بھی دھوکہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ظالم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور کیوں کرتے ہیں؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اللہ نے فرمایا ان کا دل بیمار ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، باہر نہیں، تمہیں نظر نہیں آتی، میں جانتا ہوں۔ اور چونکہ وہ نفاق کی بیماری، وہ کھوٹ کی بیماری، تو مجھے کیا پرواہ ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کی اسی بیماری کو بڑھا دیتی ہیں۔ فرمایا دنیا میں بھی اسی بیماری نفاق میں جلو گے، اور قیامت میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور قیامت میں عذاب دردناک ہے، کیوں کہ تم نے تکذیب کی میرے قرآن کی اور میرے فرمان محمد مصطفیٰ کی۔ اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے ظالموں شرک کر کے زمین میں فساد نہ کرو، اللہ کے سوا کسی غیر کو حاجت روا نہ بناؤ، بدعت نہ کرو، فساد نہ پھیلاؤ، کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں ہم تو اصلاح والے لوگ ہیں، ہم تو ہر پیر فقیر کے ماننے والے ہیں، ہر کسی کے آگے جھکنے والے ہیں، ہم تو فساد نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون، میرا مدنی بالکل بتلا دو کہ خبردار یہی مفسد ہیں جب خدا کو چھوڑ کے غیروں کے آگے جھکیں، تو اس سے بڑا فساد کیا ہے؟ جب اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو پکاریں، جب ایک کے ساتھ لاکھوں کو ملا لیں تو فساد تو پیدا ہوگا، پارٹیاں تو پھر پیدا ہوں گی۔ جب تم ایک کے پکارنے والے بن جاؤ تو سارے جھگڑے ختم، ساری پارٹیاں ختم، سارے فساد ختم۔
اس لیے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون واذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ظالمو ایمان لاؤ، تمہارا ایمان کچھ نہیں، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرا صدیق عمر لایا ہے، الناس، ہاں ایسا ایمان لاؤ کہ جس کی شان یہ ہے کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث مبارک میں ہے کہ میں جب جنت کی سیر کر رہا تھا، میں نے جنت میں ایک محل دیکھا سونے کا، میں نے پوچھا جبریل لمن ھذا، یہ کس کا گھر ہے؟ انہوں نے کہا لرجل عربی، ایک عربی بندے کا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا عربی، عرب تو بڑا ہے، اور انا عربی، میں بھی تو عربی ہوں۔ انہوں نے کہا حضور یہ قریشی ہے، عربی ہے اور قریشی کا ہے۔ حضور نے فرمایا انا قرشی، پھر میں بھی تو قریشی ہوں۔ انہوں نے کہا حضور یہ محل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ایسے بندے کا محل ہے جو حضور محمد مدنی کی امت میں سے ہے۔ حضور نے فرمایا کمال کرتے ہو، وہ تو میری امت سے ہے، وَأَنَا مُحَمَّدٌ، میں تو خود محمد ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ھذا لعمر بن الخطاب، میرا مدنی یہ گھر تیرے عمر کا ہے۔ اس لیے حضور جب آئے تو فرمایا بلال مجھے یہ تو بتلاؤ کون سا تیرا عمل ہے کہ میں جہاں جنت میں گیا تو مجھ سے بھی آگے تھا؟ ہر جگہ انی سمعت خشخشۃ بلال، تیرے چلنے کی آواز آئی۔ اس نے کہا محبوب میں تو غلام ہوں، میں کیسے آگے جا سکتا ہوں، لیکن میرا خدا گواہ ہے میں نے کبھی وضو نہیں کیا مگر 2 رکعت لازم پڑھی ہیں، اور کبھی میں نے مسجد میں اذان نہیں دی بلکہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ نے تیری وہ 2 رکعتیں قبول کر لی، تجھے جنت میں بھی میرے آگے کر دیا۔ نبی سے کوئی آگے نہیں ہو سکتا، لیکن غلام تو آگے ہوتے ہیں نا۔ سردار گھوڑی پہ بیٹھا ہو تو غلام آگے بھاگتا ہے نا۔ آج بھی دیکھو نا، بڑا آدمی کار میں پیچھے بیٹھتا ہے، ڈرائیور آگے بیٹھتا ہے، یہ مانا ہے، ورنہ بلال تو غلام ہے، میرے مدنی سے آگے کون ہو سکتا ہے، حضور سے اونچا کون ہو سکتا ہے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ایمان، اس لیے اللہ کہتا ہے ایمان لانا ہے تو ایسا ایمان لاؤ، اور سارے خدا کے گھر میں کھڑے ہو، بالکل چھوڑ دو وہابی دیوبندی بریلوی اہل حدیث تبلیغ، یہ بالکل نکال لو۔ اللہ کو تم نے جواب دینا ہے، تم سارے مل کے زور لگاؤ پورے ملک میں، کیا صدیق عمر عثمان و علی نے کبھی اللہ کے سوا یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا جبریل یا نوح یا ابراہیم یا آدم کسی غیر کا نعرہ لگایا ہے؟ اور اگر انہوں نے نہیں لگایا تو جو لگاتے ہیں پھر ان کا ایمان صدیق عمر والا ایمان نہیں ہے، اور اللہ اس کے سوا ایمان قبول نہیں کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ماڈل ہے ایمان کا، آمنو کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے مدنی کے صحابہ ایمان لائے۔ پھر ہر بات میں دیکھا کرو، ہم عرس کرتے ہیں، صحابہ عرس کرتے تھے، ہم کل شریف کرتے ہیں، صحابہ کل شریف کرتے تھے، 11ویں شریف، رجبی شریف، 27ویں شریف، 12ویں شریف، 13ویں شریف، ہم اسی چکر میں ہیں نا۔ اگر یہ صحابہ کرتے تھے پھر تو تمہارا ایمان ان جیسا ہے، اگر وہ نہیں کرتے تھے تو خود فیصلہ کر لو، تمہاری مرضی ہے، آگے تم جانو، تمہارا کام جانے۔ یہ تو میں نے بتا دیا تھا کہ جدے میں حلق نہ کرائے۔ بعض علماء کہتے ہیں دم آ جاتی ہے، بعض کہتے ہیں دم تو نہیں لیکن خلاف سنت ہے۔ یہ تو ہو چکا ہے، ابھی پھاڑ دیا کرو نا۔ اگر کوئی آدمی پاکستان سے آ کے عمرہ کرتا ہے، اصل عمرہ وہی ہے جو تم اپنے ملک سے آ کے کرتے ہو، اور اپنے ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے یا جہاز میں احرام باندھ کے کرتے ہو، وہ عمرہ چھوٹے حج کے برابر ہے۔ مکے میں رہنے کے بعد اگر کوئی بندہ تنعیم سے یا جعرانہ سے عمرہ کرے، عمرہ تو ہو جاتا ہے لیکن یہ میقات کا عمرہ نہیں ہے۔ اس عمرے میں جتنا وقت لگاتے ہو اگر اتنا طواف میں خرچ کرو تو زیادہ ثواب۔
کاروبار میں نفع کی کوئی شرح مقرر ہے؟ کوئی مقرر نہیں، لیکن ایک لفظ میں میرے محبوب نے سارا مسئلہ حل کر دیا کہ لا ضرر ولا ضرار، کہ نفع ایسا رکھو کہ نہ تمہیں نقصان ہو نہ اس کو نقصان ہو۔ یہ نہیں کہ اگلے کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤ گے، مجبور ہے خریدے گا کیا کروں، چاہے 100 کا 250% کر دوں۔ اگر 6 مہینے کی ادھار پہ دیتے ہیں اور منافع زیادہ لیتے ہیں، اگر لینے والے کو قبول ہے تو جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب بیچو تو دونوں آپشن رکھو کہ نقد لو تو 1000، ادھار لو تو 1500۔ اب اس نے ادھار قبول کیا تو مانا یہ چیز تم نے اس کو 1500 میں بیچ دی اور اس نے قبول کر دی، لہذا وہ جائز ہے، وہ سود نہیں بنتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بلوغ المرام کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ زندگی میں کتنے عمرے کیے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ 200 سے بھی زیادہ عمرے فرمائے ہیں۔ اور بی بی عائشہ جب تک زندہ رہیں ہمیشہ جب آتی تھی مکے میں تو مسجد عائشہ سے عمرہ کرتی۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ الحمدللہ یہاں پر اسلام کی حکومت ہے، قرآن و سنت کی حکومت ہے۔ اگر یہاں سے عمرہ حدیث میں منع ہو تو وہ کبھی میقات میں مسجد نہ بنائیں اور اجازت بھی نہ دیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب حضور نے بی بی عائشہ کو حکم دیا تھا تو بی بی عائشہ تو مکے میں موجود تھی، حضور حج پڑھ کے جب آئے تو معابدہ میں آپ مکے میں ٹھہرے ہوئے تھے، یہاں سے حکم دیتے کہ جا کے عمرہ کر لو، پھر وہاں بھیجنے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ تو اس لیے یہ فلسفہ ہے کہ حج ہو یا عمرہ اس میں ہل اور حرم دونوں آنے چاہیے، یعنی جب ہم حج کا احرام باندھتے ہیں تو مکے سے باندھیں گے، لیکن عرفات جائیں گے، عرفات ہل ہے تو ہل بھی آ گیا اور حرم بھی آ گیا۔ اسی طرح اگر کوئی عمرہ کرنا چاہے تو اب وہ کیا کرے؟ تو اقرب المواقیت کیا ہے؟ بھی قریب ترین مسجد عائشہ ہے۔ اچھا، حضور پاک نے جعرانہ سے عمرہ کیا، غزوہ حنین کے موقع پر حضور پاک جعرانہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، تو جعرانہ کیا ہے؟ جعرانہ بھی تو ایک ہل ہے، کوئی میقات تو نہیں ہے، میقات تو آگے تھا طائف کے قریب۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ، باقی یہ بات اس میں کوئی شبہ نہیں، اصل عمرہ وہ ہوتا ہے جو آدمی اپنے ملک سے آتے ہوئے کرے، وہ چھوٹے عمرے حج کے برابر ہے۔ یہاں سے عمرہ کرنے کے بجائے مکے میں طواف جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ بیت المعمور آسمانوں میں کعبہ ہے اور یہ زمین میں کعبہ، ایک ہی کعبہ، یہ نہیں کہ ایسے جڑا ہوا ہے، مانا حکم کے لحاظ سے اس کا حکم جو ہے آسمانوں تک ہے۔ اب ہم ہوائی جہاز میں ہوں تو کعبہ شریف تو نیچے ہوتا ہے نا، پھر بھی ہم نماز پڑھیں گے کیونکہ کعبے کا حکم آسمانوں تک ہے۔ آدمی حافظ قرآن ہے لیکن لوگوں کے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر قسمت کے حال بتاتا ہے، یہ حرام ہے۔ حضور نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا، حضور پاک فرماتے ہیں جو لوگ کراف جو ہیں، یہ حال بتانے والے، قسمت بتانے والے، کاہن علم غیب کے جھوٹے دعوے کرنے والے، ان کے بعد جائے ان سے پوچھے کہ میری قسمت کا حال بتاؤ، اور جو بتائے پھر مان بھی لے، فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے اللہ کے قرآن کا انکار کیا۔ کوئی علم غیب نہیں جانتا۔ اور کوئی آدمی مرتد ہو کر اسلام سے نکل جائے اور پھر توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو تو اسلام قبول کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ٹائم دیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ اس کی توبہ سچی ہے کہ نہیں۔ میں حافظ ہوں اور تھوڑی بہت دینی کتابیں بھی میں نے پڑھی ہیں، میری خواہش ہے کہ میں بچوں کو پڑھاؤں، میرے پاس تو کوئی ایسا مقام نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں مسجدوں میں جا کے تلاش کریں، اللہ پاک ذریعہ بنا دے۔ آذان میں حضور پاک کے نام پر انگوٹھے چومنا کسی حدیث میں ثابت نہیں، بالکل بدعت ہے۔ اقامت میں بیٹھے رہنا کوئی حرج نہیں کہ جب حی علی الصلاح ہو پھر کھڑے ہو جاؤ، یا قد قامت الصلاح کہیں پھر کھڑے ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ جنازہ پڑھ لینے کے بعد جو لوگ لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں وہ بدعت ہے، ان کو جنازے کی دعا پر اعتبار نہیں۔ اصل میں جنازے میں جو دعا ہے وہ دعا ہے جو حضور نے سکھلائی ہے، اس دعا پر تو ان کا ایمان نہیں، بعد میں جو خود کرتے ہیں اس پر اعتبار ہے، ورنہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا یہ کیا ہے؟ یہ دعا نہیں ہے، تو اس دعا کا کوئی اعتبار نہیں۔
ہمارے میت کو دفنانے کے بعد اگلے روز 5-4 من فروٹ لیتے ہیں، بتیاں لگا کر لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں اور وہ کھانے کھاتے بدعت ہے، بالکل خالص حرام کھاتے ہیں، لیکن مولوی آخر کرے کیا؟ حلال تو تم کھلاتے نہیں ہو، کیا کرے آخر؟ نہ ایمان سے کہو، جب تک تمہارا کوئی مر نہ جائے تم نے کبھی مولوی کے گھر روٹی 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 کے گھر روٹی